गुलाब दीन रज़ाकार। पुराने महल्ले से जब मैं नए महल में आया तो चंद एक हमसायों के अलावा मुझे आकर मिलने वालों में गुलाब दीन नाम का भी एक शख्स शामिल था। वो मुझे तब मिलने आया जब 4-5 दिन बाद मैंने घर के दरवाजे पर अपने नाम की तख्ती लगाई। हुआ यूं कि एक दिन सुबह ही दरवाजे की घंटी बजी। मैं आंखें मलता बाहर निकला तो सामने एक दुबला पतला खजाबज़दा मूँछों वाला तीखे नकूश का हामिल 45-50 साला शख्स खड़ा था। मुझे देखकर वो तेज़ी से आगे बढ़ा। इससे पहले कि मैं सलाम के लिए अपना हाथ बढ़ाता वो मेरा हाथ थाम चुका था और कबल इसके कि मैं अपना हाथ दबाकर किसी गर्मजोशी का इजहार करता वो मेरे हाथ से अपनी पेशानी रगड़कर फारग भी हो चुका था। मैंने 2-3 मरतबा आंखें झपक कर नींद का गलबा दूर करते हुए उसे गौर से देखा। अब वो 2 कदम पीछे हटकर बड़े अदब से खड़ा मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। मलेशिया की पुरशिकन कमीज़, टखनों से ऊपर तक खाकी पतलून, गर्द आलूद पेशावरी खेड़ी जिसके खुले मुंह से सुर्ख जराबें झांक रही थीं, सर पर तिरछी गरम टोपी जिस पर एक सितारा चमक रहा था, बेल्ट से बंधी सब्ज रेशमी डोरी, कमीज़ की एक जेब पर स्याह टैग जिस पर अंग्रेज़ी हरूफ में गुलाब दीन लिखा था। उसका हुलिया देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये हमारी पहली मुलाकात है। मगर उसका नाम पढ़कर मैं जैसे होश में आ गया। जी गुलाब दीन साहब, कहिए क्या हाल है? जी आप मुझे जानते हैं जी? खुशी से उसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। जी हाँ, आपको कौन नहीं जानता, फरमाइए कैसे तशरीफ़ लाया? मैंने खुश दिली से जुमला मुकम्मल करने की कोशिश की। मैं बस सैर करने निकला था, इधर से गुजरते हुए आपका नाम पढ़ा तो जी चाहा कि आपसे मिल लूँ। आप प्रोफेसर हैं ना जी? माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। इंशाअल्लाह मुलाकात रहेगी जी। आप तो हमारी कौम के ममार हैं जी। आपका तो हम पर बड़ा एहसान है जी। आप तो हमारी नस्लों को संवारने वाले हैं जी। लगता है आपको सवेरे सवेरे जगा दिया। तकलीफ़ की माफ़ी चाहता हूँ, बस आपका नाम पढ़ा तो रह ना सका। इतना कहकर वो फिर आगे बढ़ा, गले मिला और फिर अकीदत भरी नज़रों से मुझे देखता हुआ वापस चला गया। मैं उसे कुछ दूर तक जाते देखता रहा और फिर अपनी सारी हैरानी एक मुस्कुराहट में लपेट कर कुंडी लगाकर अंदर आ गया। गुलाब दीन रज़ाकार से इस पहली मुलाकात के बाद अक्सर आमना सामना होने लगा। वो ऐसे कि मैं किसी काम के लिए घर से निकलता तो वो रास्ते में मिल जाता। वो अक्सर एक हाथ से साइकिल थामे पैदल चलता नज़र आ जाता। मुझे देखकर वो रुक जाता और वहीं से मुझे सैल्यूट करता और फिर जब तक मैं कहीं इधर उधर ना हो जाता वो साइकिल पर सवार ना होता। मैं उसके इस हद दर्जा एहतराम से घबरा जाता। मुझे लगता जैसे ये शख्स मुझे पागल कर डालेगा। एक दिन जब मैं मोटरसाइकिल के पीछे आटे का तोड़ा रख रहा था तो गुलाब दीन आ गया। कमाल है प्रोफेसर साहब, कभी हमें भी खिदमत का मौका दिया करें। ये कहकर उसने तोड़ा मुझसे लेकर अपनी साइकिल के पीछे रख लिया। आप चलें, ये मैं पहुंचा दूंगा। इस तरह वो कभी सब्ज़ी की दुकान पर मिल जाता और कभी गोश्त की दुकान पे। वो मुझसे शाफर ले लेता और मेरे साथ साथ चलता मुझे घर तक छोड़ने आता। मैं बतेरा कहता, यार गुलाब दीन, मैं प्रोफेसर ही तो हूँ, कोई तहसीलदार या कमिश्नर नहीं। ये घरेलू काम मेरे लिए बायसे आर नहीं है, तुम ऐसे ना किया करो। मगर वो ना मानता, कहता प्रोफेसर साहब, ये तहसीलदार या कमिश्नर लोग क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। असल सरमाया तो आप लोग हैं। आप तो इल्म बांटते हैं, आपका तो कोई हक ही अदा नहीं कर सकता। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहता और घर पहुंचकर उसे रस्मन चाय की दावत देता और वो बड़ी ममनूनियत से फिर कभी सही कहकर चला जाता। गुलाब दीन इलाका की मशहूर मारूफ शख्सियत थी। मैंने कभी भी उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश न की, बल्कि उसे एक ज़बरदस्ती गले पड़ा मेहमान ही ख्याल करता रहा। दरवाजे की घंटी बजने पर जब मैं उसे सामने खड़े देखता तो मेरा मूड ख़राब हो जाता। इस बात पे मेरी बीवी मुझे अक्सर झिड़कती रहती
اور آپ بھی پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی غریب سادہ آدمی آپ کو پروفیسر سمجھ کر عزت دیتا ہے تو اس کی قدر کرنے، وگرنہ کون پوچھتا ہے آج کل پروفیسروں کو۔ بیوی کی ان باتوں سے تنگ آ کر ایک دن میں نے گلاب دین کو اندر بٹھا کر چائے پلا ہی دی۔ اس دن اس نے کھل کر مجھ سے باتیں کی، کبھی اپنی ٹریننگ کی، کبھی کسی جلسے میں شمولیت کی، کبھی سیلاب زدگان کی امداد کی تو کبھی ملکی حالات کی، مگر بین الاقوامی سیاست کی تو کبھی معاشرے میں پھیلی اخلاقی گراوٹ کی، مگر اس نے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ میں نے بھی ملاقات کی طوالت کے خوف سے یہ موضوع نہ چھیڑا۔ گلاب دین ایک حد درجے محب وطن اور سچا پکا پاکستانی تھا۔ وطن سے محبت اس کے ہر فعل سے جھلکتی تھی۔ 14 اگست کو سائیکل پر قومی پرچم لگا کر گھومنا، یوم قائد پر قائد اعظم کی تصویر گلے میں لٹکا کر سائیکل چلانا، وطن سے محبت کے اس کے منفرد انداز تھے۔ وہ الیکشن میں اپنی ڈیوٹی کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز خیال کرتا تھا، جبکہ میں ڈیوٹی کٹوانے کے چکروں میں پڑ جاتا۔ مجھے اکثر اس کی ایسی حرکتوں سے کوفت سی ہونے لگتی۔ ایک دن صبح ہی دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے گلاب دین نہایت بنا سنورا کھڑا تھا۔ چم کرتی سیاہ پشاوری کھیڑی، سیاہ جرابیں، استری کی ہوئی خاکی پتلون، مونچھوں اور بھووں پر تازہ تازہ خضاب، جس نے قریبی جلد کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی گلاب دین مجھ سے لپٹ گیا۔ مبارک ہو سر جی، مبارک ہو۔ میں نے 3 مرتبہ گلے مل لینے کے بعد خود سے الگ کیا تو اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ کس بات کی مبارک گلاب دین؟ میں نے پوچھا۔ اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ سر آپ کو یاد نہیں؟ آج 14 اگست ہے، ہمارا یوم آزادی ہے سر۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔ سر آج آپ کو اسٹیڈیم چلنا ہوگا، وہاں پریڈ ہوگی، جلوس بھی نکلے گا۔ سر آپ آئیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے اپنی خفت دور کرنے کے لیے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ ہاں کیوں نہیں، تم چلو میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ وہ خوشی سے کھل گیا اور مجھے سیلوٹ کر کے چلا گیا۔ گلاب دین کے جانے کے بعد میں دروازہ بند کر کے چہرے پہ نہ چھپنے والے ناگواری لیے جو ہی کمرے میں داخل ہوا۔ گلاب دین تھا کیا؟ بیگم نے دیکھتے ہی پوچھا۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا۔ آپ کے چہرے سے، بیگم نے جواب دیا۔ اس شخص نے تو میں کھل کر اپنے غصے کا اظہار بھی نہ کر سکا۔ وہ آج 14 اگست کی مبارک دینے آیا تھا، اسٹیڈیم جا کر پریڈ اور جلوس دیکھنے کی بھی دعوت دے گیا ہے۔ آخر حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ آپ کو جانا چاہیے، میری بیوی نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ گلاب دین معصوم سا آدمی ہے، اس کا دل رکھنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، میں بچوں کو جگاتی ہوں، انہیں بھی ساتھ لے جائیں۔ نہیں، بچوں کو سونے دو، خواہ ان کی چھٹی خراب ہوگی، میں چلا جاتا ہوں۔ اور پھر جب میں آہستہ آہستہ بے دلی سے تیار ہو کر اسٹیڈیم پہنچا تو 9 بج چکے تھے۔ اسٹیڈیم کے باہر کافی لوگ جمع تھے، مگر جلوس کے کچھ آثار نہ تھے۔ میں اسٹیڈیم سے کچھ دور ہی ایک ٹی سٹال کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اسٹیڈیم کی طرف سے آتے ہوئے 2 آدمی جب میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے پوچھا، جلوس کب تک نکلے گا؟ ایک شخص نے کہا، اب شاید جلوس نہ نکلے، وہاں ایک رضاکار کی موت واقع ہو گئی ہے، اس کی لاش لے کر ہسپتال گئے ہیں۔ رضاکار کا سن کر مجھے تشویش ہی ہوئی۔ کون رضاکار؟ کیا نام تھا اس کا؟ میرے منہ سے نکلا۔ گلاب دین رضاکار، ان میں سے ایک نے کہا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے میرے سر پر پہاڑ دے مارا ہو۔ اسے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، کیسے ہوا یہ سب؟ میری پریشانی دیکھ کر دونوں رک گئے۔ ایک بولا، دراصل ہوا یوں کہ پریڈ کے بعد جلوس چلنے لگا تو سب سے آگے گلاب دین اپنی سائیکل پر بڑا سا پرچم لگائے چلنے لگا۔ جو ہی یہ لوگ بڑی سڑک پر آئے، دوسری طرف سے 5-6 لڑکے تیزی سے اگلا پہیہ اٹھا کر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آ گئے۔ یہ جلوس دیکھ کر ایک لڑکے کا توازن بگڑ گیا اور سیدھا گلاب دین سے جا ٹکرایا۔ لڑکا تو بچ گیا، لیکن گلاب دین وہیں دم توڑ گیا۔ میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ میں وہیں سے گھر لوٹ آیا۔
تھوڑی دیر بعد ہی مسجد سے گلاب دین کے انتقال اور نماز جنازہ کا اعلان ہوا۔ نماز جنازہ کے بعد میں نے گلاب دین کا آخری دیدار کرنے کا ارادہ تو کیا مگر ہمت نہ ہوئی۔ وہیں کچھ لوگ کھڑے گلاب دین کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کی باتیں سننے لگا۔ وہیں سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ کیمپ کے سامنے کسی دکان میں رہتا تھا۔ میں غیر ارادی طور پر کیمپ کی طرف چل پڑا۔ وہاں گلاب دین کا کمرہ تلاش کرنے میں کوئی مشکل نہ ہوئی۔ کمرے میں لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، کیا میں اندر جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں جی ضرور۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں ایک طرف چارپائی بچھی تھی۔ بستر ایک طرف طے کر کے رکھا ہوا تھا، دوسری طرف مٹی کے تیل کا چولہا، آٹے کا بکسا، گھی کا کنستر اور توا وغیرہ پڑے تھے۔ کمرے کا یہ حصہ یقیناً بورچی خانہ تھا۔ ایک دیوار پہ کپڑے لٹکے تھے، سرہانے کی طرف انگیٹھی تھی جس پہ 2 گلدانوں میں کاغذ کے پھول سجے تھے۔ کچھ چھوٹے بڑے فریموں میں دھندلی تصویریں تھیں۔ اوپر دیوار پر چند سرٹیفکیٹ فریم کر کے لگائے گئے تھے جن میں گلاب دین کی تصویر نمایاں تھی۔ کچھ اخباری تراشے چسپاں کیے گئے تھے۔ سب سے اوپر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی اخباری تصاویر تھیں۔ کچھ پرانے کیلنڈر تھے جن میں جنرل ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق کی تصاویر تھیں۔ میں انگیٹھی پر رکھی ایک تصویر کو قریب جا کر دیکھنے لگا۔ تصویر میں گلاب دین اسٹوڈیو میں سیلوٹ کے پوز میں کھڑا تھا۔ میں نے وہ تصویر اٹھا لی۔ واپس مڑا تو وہ صاحب مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، کیا میں یہ تصویر لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا، لے جائیں جی، اس کا کون ہے اور جو آئے گا۔ میں گلاب دین کی تصویر لے کر کمرے سے نکل آیا۔ گھر آ کر میں نے گلاب دین کی تصویر اپنی کتابوں کے ساتھ ایک طرف رکھ دی۔ جب میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا تو نہ جانے مجھے کیا ہوا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس تصویر کو سیلوٹ کروں، اور پھر میں نے پورے فوجی انداز میں زور سے زمین پر پاؤں مار کر اسے سیلوٹ کیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے ایک آنسو میری آنکھوں میں بھر آیا ہو۔ میں نے اسے پوچھنا پسند نہ کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔